ایک ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی، صاحب تصنیف بزرگ تھے، تصوف پر آپ نے کافی کتب کی تصنیف فرمائی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے وہاں نا ایک حجام تھے نائی، بال اتارنے والے، تو بزرگ ہو گئے تھے، تو آپ فرماتے ہیں وہ ہر وقت میں آنکھیں بند کر کے روتے رہتے تھے۔ تو کہتے جب کئی بار ان کو اسی طرح دیکھا تو بڑے لوگ تھے نا، پوچھنے والے تھے، ہم تو کسی کو پوچھتے بھی نہیں کہ بھائی رون کیوں نہیں ہے ہم تو کسی کو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کئی بار ان کو اسی طرح دیکھا کہ آنکھیں بند ہیں، بے خودی ہے، اور آنکھوں سے زاروں کی تار آنسو جاری ہیں۔ کہتے ایک دن نہیں رہا گیا تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے پوچھا کہ بابا جی روندے کیوں رہندے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، اور دعا کرو اللہ ہمیں تنہائی کا اور سرگی کا رونا عطا کر دے۔ رونے کی بڑی شان ہے حضرت، رونے کی بڑی شان ہے حضرت۔ تو وہ کہتے میں نے ایک دن پوچھ لیا، میں بابا جی روندے کیوں رہندے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں پھر رو پڑے، اور پھر رو کے سناتے کیا ہیں، کہتے مجھے اللہ نے توفیق دی، فضل کیا، اور حج کی سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی۔ کہتے حج کر لیا تو پھر حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ تو کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ حاضری ہوئی، تو کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور سنہری جالیوں کے سامنے نا 10 بستہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں نہیں خود پہ قابو رکھ سکا، اور میں نے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک جالیوں کو چھو لیا، ہاتھ لگایا۔ تو فرماتے ہیں اس وقت جو وہاں شرطا کھڑا تھا نا، اس نے اس قدر زیادہ زور سے میرے ہاتھ پہ ڈنڈا مارا کہ میں اس ڈنڈے کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا۔ لیکن فرماتے جیسے یہ 2 آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور حضور نبی علیہ السلام اپنے دستے مبارک میں میرا ہاتھ لے کے فرما رہے ہیں محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں، محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں۔ اب فرماتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی، تو بس ہر وقت آنکھیں بند کیے اس لیے بیٹھا رہتا ہوں کہ شاید پھر وہ رخ انور نظر آئے، پھر وہ رخ۔ لیکن حضرت ڈنڈے کھاندہ کون جی، انتے ڈنڈے مارنا لیں، بڑی بڑی باریک بات ہے کہ محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں، ان کون کھاندہ جی؟ ہم تو بات نہیں برداشت کرتے کسی کی حضرت، یہ تو بھائی اصول ہے، اسی لیے تو کہہ نہیں گئے کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے بھائی ایس کالج نہ داخلہ نہیں ہے، دے اصول وکھرے نہیں جی تو ڈنڈے نہیں کھا سکتا پھر نہ داخلہ لے، اور نال بھی ایک اور کالج اتنے جا کے داخلہ لے لے، کیونکہ یہ مکتب عشق ہے حضرت، اس کے انداز وکھرے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم، میں اگر امام العاشقین کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ان لوگوں نے واقعی عشق کی ہے۔ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں گھر تھا جو نہیں ماننے والا تھا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت کے اوپر نا راکھ پھینکی، جس کو سوا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حضرت کے اوپر نا راکھ پھینکی ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ۔ حضرت کا جو ہے نا وہ امامہ بھی کالا ہو گیا، حضرت کا چہرہ بھی کالا ہو گیا، کپڑے بھی کالے ہو گئے۔ اب ساتھ جو مرید یہ ہوتے ہیں، یہ ڈنڈے کھاتے ہیں لوگ، جو ساتھ مرید تھے حضرت وہ مارنے کو دوڑے، آپ نے سب کو پکڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا کرنے لگے؟ وہ حضرت دیکھو تو صحیح، اس نے آپ پہ راکھ پھینکی ہے۔ آپ نے فرمایا چلے ہو، میں تے اگ دے لائق سا، شکر کرو سوا چی جان چھٹ گئی ہے۔ فرمایا میں تے اگ دے لائق سا، شکر کرو سوا چی جان چھٹ گئی۔
فرمایا محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں حضرت جی، لیکن کون کھائے ڈنڈے حضرت، ہم میں تو رتی برداشت نہیں ہے کوئی. یہ بکری دنیا ہے، یہ نعت خانوں پہ صرف تھدیاں پھینکنے سے نہیں بات بنتی ہے، یہاں اپنا آپ مارنا پڑتا ہے حضرت جی، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے. کیا فرمایا حاجی، محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں. حضرت بایزید، اچھا حضرت یہ بھی ایک قوم کو ایک شخص نے نئی بیماری دے دی ہے حضرت جی بابے دیاں گلاں کسے کا. او بھائی یار یہ بابوں کی باتیں نہیں، یہ آپ کی تاریخ ہے. سچ بتاؤ بابوں کی باتوں نے آنکھیں نم کی ہیں کہ نہیں کی ہے؟ کیونکہ یہ بابوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے حضرت، یہ ہماری تاریخ ہے یار. اگر آپ اس کو چھوڑ دو گے تو آپ کے پاس کیا رہ جائے گا 1400 سالوں میں حضرت؟ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے پھر. اگر آپ حضور نبی علیہ السلام اور یہ جو آج کا دور ہے درمیان میں یہ جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، اگر آپ ان کو نکال دیں تو آپ کے پاس کیا ہے پھر؟ بتاؤ مجھے کیا ہے آپ کے پاس؟ نہیں، یہ بابوں کی باتیں نہیں ہیں. اور میں فخر سے کہتا ہوں یہ ہماری تاریخ ہے حضرت، یہ ہماری تاریخ ہے حضرت. تو وہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ قبرستان تشریف لے گئے تو آپ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک لڑکا کھڑا نا، ایک ساز بجا رہا تھا جس کا نام ہے بربت. تو حضرت نے اس کو دیکھ کے نا پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو غصہ آیا، اس نے وہ ساز ہی حضرت کے سر پہ دے مارا، آپ کا سر پھٹ گیا. ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں. حضرت جی اشارہ فرماتے نا تو بدل کے رکھ دیتے سارا کچھ حضرت. یہاں تو حضور بلے شاہ کہتے ہیں ادا عشق ہلورے دیندا ہے جی میں کہنا یار کریندا ہے. وہ تو بایزید تھے حضرت جی، کوئی چھوٹی ہستی تھی وہ. اس نے نا وہ آپ ہی کے سر پہ دے مارا، وہ سر پھٹ گیا حضرت جی. آپ گھر تشریف لے آئے، اپنے آ کے غلام کو کہا حلوہ بنا. اس نے حلوہ بنایا، بنا کے لایا، پیسے دیے. فرمایا وہ فلاں لڑکا ہے، یہ اس کو نا حلوہ بھی دیا اور یہ پیسے بھی دیا. اس نے کہا حضور حلوہ کیوں دینا ہے؟ آپ نے فرمایا حلوہ اس لیے دینا کہ اس کا ساز ٹوٹ گیا ہے تو بیچارہ دکھی ہے، چلو حلوہ کھائے گا تو خوش ہو جائے گا. اور پیسے اس لیے دینا کہ یار پھر ساڑھے لوں نواں ساز خرید لیں. پھر وہ کہاں گیا ہوگا حضرت جی؟ پھر کہیں بھی نہیں گیا، وہ حضور کے قدموں میں آ کے توبہ کر گیا. یہ بے بکری جی، اسی لیے تو حضرت ہم ناکام ہیں. ہمارے پاس جبے کبے تو بہت بڑے ہیں حضرت جی، لیکن افسوس ہے ہمارے پاس اب بزرگوں والے انداز نہیں ہے حضرت جی. ہمارے جبے کبے بہت بڑے ہیں لیکن ہمارے پاس بزرگوں والے انداز نہیں ہے. تو پھر کیا فرمایا، محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں حضرت جی. اس لیے خوب محنت کرو حضرت جی. اور سب سے پہلے جس کو مارنا ہے اس کا نام ہے غصہ، ناجائز. یہ جتنی دیر نہیں مرو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے حضرت، اس کو مارو ناجائز. یہ بہت نقصان کرتا ہے. میں دیکھیں جی ہمارا کام تو دین پھیلانا ہے. یہ اس دن ہم نا ادھر حویلی لکھاں کے پروگرام پہ گئے حضرت جی، بڑا ماشاءاللہ بڑا پروگرام تھا. بس جگہ ان کے پاس چھوٹی پڑ گئی، دنیا بڑا زیادہ تھی. میں اسی رخ پہ تھا تو میرے بالکل ساتھ ہی نا دروازہ تھا، تو وہ بار بار لوگ آ رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے ہماری گفتگو تو صوفیانہ رنگ ہے، تو اگر اس میں کوئی خلل ہو نا تو بڑی کوفت ہوتی. میں نے 2-4 بار ان کو کہا یار یہ دروازہ بند کر دو، لیکن وہ بندوں کو لا رہے تھے. اور بس پھر حضرت جی شیطان غالب آیا اور مجھے غصہ آ گیا حضرت. اور پھر میں نے وہ کچھ بولا کہ اللہ کی پناہ ہے حضرت. ہاں میں نے کہا کچھ میں نے MNA کے حوالے سے بولا، کچھ میں نے MPA کے حوالے سے بولا. غصہ آ گیا نا حضرت جی. تو میں جب حویلی لکھا میں داخل ہوا نا تو سب سے پہلے کسی شخص نے کافی زیادہ بندوں کے ساتھ میرا استقبال کیا. تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ MPA صاحب تھے اور وہ بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. اب آپ سچ بتانا وہ بندہ کبھی دین کے نیڑے آئے گا؟ کیونکہ میں نے تو اس کو لائیو ذلیل کیا حضرت بٹھا کے. یہ ہے حضرت بہت دکھ ہے، اللہ مجھے معاف کر دے. لائیو ذلیل کیا اس بندے کو بٹھا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی MPA تھا اس علاقے کا. سب سے پہلا سٹیپ ہے حضرت جی غصہ. سب سے پہلا سٹیپ ہے غصہ. اس کو کنٹرول کرو حضرت. پھر جس دن آپ نے غصے کو کنٹرول کر لیا سمجھ لو آپ مدینے سے بہت قریب ہو گئے. یہ بیماری ہیں نا، یہ اندر کی بیماری ہیں حضرت. یہ نہیں ہے حضرت اتنی دیر.
یہ پھر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی، آپ کھڑے